अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सुल्तानत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद ईसा हलीम। नाज़रीन, अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम मुख्तलिफ इशूज़ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आज का जो मौजू है वो है पोलियो। किस तरीके से नई नस्ल को पोलियो से हम बचा सकते हैं और यकीनन एक बच्चा जब पोलियो का शिकार हो जाता है, पोलियो वायरस जब हमलावर हो जाता है तो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है और यकीनन उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, गली पर पड़ता है, महल्ले पर पड़ता है, शहर शोबा और पूरी दुनिया पर उसके असरात जो है वो मुरतब होते हैं। तो यकीनन इस हवाले से WHO समेत मुख्तलिफ इदारे जो है बच्चों को मोहलिक बीमारियों से महफूज बनाने के लिए कोशां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवेयरनेस की शायद कमी की वजह से बहुत सारे वालिदैन जो है पोलियो के खतरों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई बच्चा जो है इस मोहलिक बीमारी का शिकार हो जाता है और वो बच्चा ज़िंदगी भर माजूर हो जाता है और फिर वो घर भी माजूर हो जाता है और इसका फिर पूरी सोसाइटी पर उसका असर पड़ता है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है इस हवाले से हम उनके साथ बातचीत कर सकें और उनके नज़दीक हम ये जान सकें कि पोलियो के जो वायरस है वो कितना मोहलिक है और बच्चे यकीनन मुस्तकबिल हैं किसी भी घर के, गली के, महल्ले के, मुल्क के और दुनिया के। तो यकीनन नई नस्ल को इस तरह के मोहलिक बीमारियों से बचाने के लिए हमें किस तरीके की काविशें करनी चाहिए और जो पोलियो पिलाने वाले जो हल्के हैं, जो इदारे हैं, उनके साथ एक आम शहरी का किस तरह का ताउन होना चाहिए। तो मैं इस वक्त गिलगित प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, यहाँ पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी खालिद साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में जो आजकल जो बीमारियाँ फैली हैं, जो मोहलिक बीमारियां हैं, उनमें से पोलियो भी एक ख़तरनाक मरज़ है और इस बीमारी से लोगों को, ख़ुसूसन बच्चों को बचाने के लिए यकीनन काविशें जारी हैं, लेकिन हमने देखा है कि आम लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं समझते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अगर इसमें दो तरफा अगर हम बात करें, हुकूमत का काम है सहूलियात देना, वैक्सीन पहुँचाना, अब उसको पीना पिलाना वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि साल के मुख्तलिफ उसमें पोलियो मुहिम होती है और खुसरा और दीगर जितनी भी बीमारी हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर एक कैंपेन होती है। फिर मीडिया के अंदर भी बड़ा एक अच्छा मौका हमें मिलता है पढ़ने को, देखने को। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना वालिदैन की गलती भी है इसमें। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरी अपनी भतीजी को 1987 में उसको पोलियो का अटैक हुआ था। वो तकरीबन कोई 12-13 साल वो ज़िंदा रही, लेकिन वो पैरालाइज थी एक टांग से और वो बाद में उसका इंतकाल हो गया। तो ये हादसा था, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर वो उसका इंतकाल नहीं होता तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ये उम्र भर के लिए एक ऐसा रोग होता है, एक जवान बच्ची जो है एक टांग से पैरालाइज हो तो ये जो बीतती है ना वो वालिदैन से ही पूछा जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले ज़्यादातर अगर मैं कसूरवार ठहराता हूँ तो वालिदैन को ठहराता हूँ। हुकूमत आपको वैक्सीनेशन के लिए, आपको कैंपेन के लिए रोज़ाना मस्जिदों से ऐलानात होते हैं, हम खुद सुनते रहते हैं। मस्जिदों के अंदर ऐलान सुनते हैं कि फ़लाँ तारीख को जो है ना वैक्सीनेशन हो रही है, आप मस्जिद में आके पिलाएं, या जो वैक्सीनेटर है वो आपके घर में आके आपको जो है आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मजाल है कि वालिदैन की जानों कानों तक जो है ना वो जूं रेंगती हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार वालिदैन है। हुकूमत ने आपको सहूलियात दी है, डोर टू डोर कैंपेन करके जो है ना वैक्सीनेशन पहुँचाती है। तो इसके अलावा भी अगर गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो पोलियो के अलावा भी बहुत सारी इस तरह की मोहलिक बीमारियाँ हैं जो हमारे इस सोसाइटी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर बहुत सराहत कर चुकी है। उसमें सबसे वन ऑफ देम जो हम जिसकी बात करेंगे वो है हेपेटाइटिस सी। और इसकी सबसे मेन जो वजह, जो रीज़न है वो यहाँ का पानी है। वो पानी हमारा इतना गंदा पानी है, इतना भारी पानी है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम हमारा जो हाजमे के लिए जो है ना बहुत नुकसानदेह है। और इसके लिए आज तक कोई प्रॉपर कहीं पे भी कोई साफ पानी के लिए बहुत सारे प्लांट आप देख रहे होंगे वो बने गए थे 60-70 करोड़ रुपए के लिए। आज देखें तो आज वो बंद पड़े हैं। मुझे कोई 1 साल पहले की बात है कि हमारे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाह आलम साहब, उसने मुझे खुशी तौर पर किसी के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि आप मेरी तरफ चक्कर लगाएं।
تو میں اس وقت تو نہیں جا سکا، لیکن کبھی اپنی میدے کی تقریب لے کے جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا جب میں نے بلایا تھا تو آپ اس وقت آئے نہیں، تو آج چلو دیر آئے درست آئے، لیکن آج اپنے بیماری کے سلسلے میں آئے تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھیں، پھر سوالات بھی پوچھے اور اس نے ریکویسٹ بھی کی کہ یار دیکھیں میرے پاس ہر پانچواں بندہ جو ہے نا میرے پاس ہیپیٹائٹس سی کا پیشنٹ آ رہا ہے، اور یہ مطلب اس سٹیج پہ آتے ہیں جہاں سے ریکور ہونا بڑا مشکل ہے، اور ایک پیشنٹ کو اگر اس نے ہیپیٹائٹس سی کا اگر اس نے ٹیسٹ کروانا ہے تو اس کی جو کم سے کم جو لاگت ہے نا وہ 25,000 روپے ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے یہ افورٹ بالکل مطلب گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے 25,000 روپے دے کے جا کے ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروائیں، پھر اس کا علاج پھر اس سے بھی بہت دور کی بات ہے کہ وہ کتنا مشکل ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ تقریباً ہمارے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے 35% اس وقت جو ہے گلگت کے اندر پیشنٹ ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے کمپین کریں، میڈیا بہت ایک اچھا ٹول ہے اس چیز کو اویئرنیس دینے کے لیے، تو آپ سی ایم صاحب سے بات کریں، اس نے بہت اچھی تجاویز دی، لیکن یہ حکام بالا تک ہم نے پہنچایا بھی، لیکن مسائل کا حل تھا، پھر ندارت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کچھ ہوا نہیں۔ تو ہمیں جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، کوئی آپ کے قریب آ کے یا آپ کے منہ آ کے کوئی ویکسینیشن زبردستی نہیں لا سکتا۔ سب سے پہلے اندر کی تبدیلی ضروری ہے، اندر کی تبدیلی، اندر کا ضمیر آپ کا جاگ جائے گا تو تمام ویکسینین، تمام جتنی بیماری ہیں ان کا حل آپ کے خود آپ کا امیون سسٹم بھی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ یقیناً ناظرین، اگر ہم جہاں تک اویئرنیس کی بات کریں تو پولیو کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے پوری انسانیت جو ہے وہ دوچار ہے، اور اس حوالے سے بعض ذمہ دار حلقے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت سمیت، ان کو بھی اپنا اگر کردار وہ ادا کرتے رہیں تو یقیناً ہم بڑی سی بڑی بیماری کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ندیم خان سینئر جرنلسٹ موجود ہیں۔ ندیم خان، آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت گلگت بلتستان پولیو فری تو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، تو گلگت بلتستان کو پولیو فری رکھنے کے لیے والدین کو کتنی ذمہ داریاں، کس طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی؟ سب سے پہلے تو میں K2 TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ ایسے ایشوز پہ جو ہیں وہ پروگرامات کرتے ہیں جو جینون ہوتے ہیں اور حل طلب ہوتے ہیں، تو خراج تحسین کے مستحق ہے پورا چینل جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ پولیو جو ہے وہ ایک اس طرح کی بیماری ہے کہ جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ اس سے جہاں صرف وہ مریض متاثر نہیں ہوتا، اس کی پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے اس ایشو کو جو ہے جب یہ اس میں شدت آ گئی تو دنیا بھر میں اس کو بڑا سیریس لیا گیا، پاکستان میں بھی اس ایشو کو جو ہے بڑا سیریس لیا گیا، اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، مساجد سے اعلانات بھی ہوتے ہیں، اس کے جو ہیں 2-3 دن لوگوں کو قبل جو ہے لوگوں کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ سلسلہ بھی جاری۔ اس کا میکنزم بھی بڑا اچھا رکھا گیا ہے، گھر گھر جو ہیں وہ جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ویکسین پلائی جاتی ہے، اور بڑی حد تک جو ہے اگر ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، تو بڑی حد تک اس میں کمی آئی ہے، مگر اب بھی جو ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے چھوٹے موٹے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ تھوڑے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے مختلف اپنے جو مجالس ہوتے ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں اس پولیو کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرے، لوگوں کو، کیونکہ پولیو کے حوالے سے ماضی میں جو ہے بڑے افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ اس سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہیں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس طرح کے افواہیں جو پھر اس میں جو ہے علماء کرام جو پائے کے علماء کرام ہیں ان کے فتوے بھی آئے ہیں، انہوں نے فتوے بھی دیے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان ایک ملک کا ایک ایسا خطہ ہے جو دور افتادہ بھی ہے، پہاڑی جو ہے علاقے ہیں، دور دراز علاقے ہیں، جہاں پہ یہ ایک بہت مشکل سلسلہ ہے اس کو تکمیل تک پہنچانا، مگر گلگت بلتستان میں محکمہ صحت نے اپنے طور پہ، ضلعی انتظامیہ کے اس میں بڑا اہم کردار ہے، وہ اس کو جو ہے وہ سیریس لے رہے ہیں، اور گھر گھر جو ہے وہ ویکسینیشن جو ہے اس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو ہے آئے روز جو ہے کمی آ رہی ہے، اتنی تعداد میں جو ہے جس طرح ماضی میں جس طرح کیسز سامنے آتے ہیں اس طرح کے کیسز جو ہے اب سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو یہ ایک خوشائن اقدام ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ گلگت بلتستان میں پولیو کے حوالے سے ویکسینیشن جو ہے اس کا کام جاری ہے، اور اس حوالے سے یقیناً تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یقیناً پولیو کا وائرس جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اور
اس وائرس کو شکست دینے کے لیے، اس بیماری کو شکست دینے کے لیے پوری دنیا اس وقت متحد ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے اس بیماری کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میڈیا کا کردار یقیناً اہم ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ صدر گلگت پریس کلب خورشید احمد صاحب، آپ اس تمام تر صورتحال کو پولیو کے قطرے پلانے کے فائدے اور نہ پلانے کے نقصانات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ عیسیٰ صاحب۔ پولیو کے قطرے پلانے کے تو خیر فائدے ہی ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے قطرے پلانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیو کے خلاف مہم پاکستان بھر میں شروع کی گئی تھی، اس میں گلگت بلتستان ایک عرصے تک نمبر 1 پہ رہا، اور یہاں 100% پولیو کی بیماری پہ قابو پا کے یہاں 0 لیول پہ اس کو پہنچایا تھا۔ لیکن بیچ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ صحت کہہ لیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کہہ لیں، ان کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مضافاتی علاقوں میں کچھ پولیو کیسز اثرنو جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں ہمارے یہ جگلوٹ سائٹ پہ ہیں یا چلاس سائٹ، دار التنگیر سائٹ پہ کچھ ایک آدھ کیس سامنے آئے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے پچھلے دنوں میں ایک اسکینڈل آیا تھا کہ جو پولیو ویکسین کے قطرے ہیں وہ جو ہے سب اسٹینڈرڈ قسم کے گلگت بلتستان کو پرووائڈ کیا گیا۔ یہ بھی ایک کاز ہو سکتا ہے کہ جو چند کیسز سامنے آئے ہیں اس کے۔ تو بہرحال اوورآل میں یہ کہوں گا کہ جو پولیو کے خلاف مہم ہے، اس میں گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو اپنے 5 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے لازمی پہ لانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف اس بیماری کے خلاف مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اور جو بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی اس سے سنورنے میں مدد ملتی ہے۔ بشارت صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہوں گا کہ پولیو کے قطرے تو پلانا تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو پلاتے ہیں، لیکن گلگت میں باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، خاص کر قبائلی علاقوں سے، باجوڑ ایجنسی، مہمند ایجنسی سے لوگ آ کے آباد ہو رہے ہیں، جو فیملیاں دھڑا دھڑا آ رہی ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو چھپا دیتے ہیں۔ میں یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ کونوداس ایریا اور دوسرے ایریا میں جب پولیو کی ٹیم پولیو کے قطرے پلانے آتی ہے تو وہ اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں تو 2 کو پلا دیں گے، 2 کو چھپا دیں گے۔ پتہ نہیں ان کو اس چیز کا کیا، ان کو وہ ہے، ان کے ذہنوں میں کیا چیز ڈالی گئی ہے۔ تو اس طرح ایک گلگت میں ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے گلگت میں پولیو پھیل سکتا ہے، اور ان کا لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آبائی علاقوں میں بھی جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پولیو جو پلانے والے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو سمجھانا پولیو ٹیموں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو دیکھیں اور ان کو کر کے ان کو ڈھونڈ کے ان بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ یقیناً ناظرین، ایسا کوئی نظام، ایسا کوئی میکنزم کو ضرور ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ ایک گھر میں کتنے بچے ہیں۔ اگر بقول و بشارت صاحب کے اگر بچے 4 ہیں اور دو بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں اور باقی 2 بچوں کو کسی وجہ سے نہ پلائے جائیں تو یہ یقیناً اس سے پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے جو الجھی ہوئی گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے کے لیے بھی مختلف سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے ضرور کام کریں گے۔ دیکھیں صاحب بھائی، پولیو کے قطرے پلانے کے میرے خیال میں جو شعور اور آگاہی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، میرے خیال میں گلگت بلتستان کے اندر ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ مؤثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے تک گلگت بلتستان پولیو فری زون کہلایا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا سے یا دیگر اضلاع سے جن لوگوں نے یہاں پر مائگریٹ ہو کے یہاں آباد ہوئے، ان کی بچوں میں یہ وائرس پایا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ خطرات زیادہ بڑھ گئے تھے۔ لیکن اب بھی الحمدللہ جو محکمہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، اس کی کوششوں کی وجہ سے آج اس پہ کسی حد تک تقریباً 80%، 99% اس پر کنٹرول ہے۔ جی ناظرین، پولیو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیو کے قطرے کیوں ضروری ہے بچوں کو پلانا، اور بچوں کو ہم کیسے معذوری سے بچا سکتے ہیں، کیسے ایک گھر گلی محلہ شہر صوبہ اور پورے ملک کو پولیو جیسے خطرناک بیماری اور اس وائرس سے ہم لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ گلگت بلتستان کے فہیم اختر موجود ہیں۔ جی فہیم، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ سالم صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں
پاکستان بدقسمتی سے ان چند ممالک میں ہے جہاں سے ابھی تک پولیو ختم نہیں ہو سکا ہے، اور طویل کوششیں کی گئی ہے اس کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور ابھی تک اس کا مطلب نتیجہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اور پولیو میں ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں گزشتہ کچھ عرصہ قبل سندھ حکومت کی جانب سے کچھ الزامات عائد کیے گئے تھے، بدقسمتی سے ان کے اوپر تحقیقات نہیں ہو سکی، اور ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اس الزامات میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گلگت بلتستان میں جو پولیو پلایا گیا ہے وہ مکمل طور پر غیر معیاری ہے، اور غیر معیاری پولیو کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مزید پولیو کاز کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے پولیو کے حوالے سے آپ نے بھی بتایا کہ پولیو ایک لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے اور انسان کو معذور کر کے مفلوج کر کے چھوڑ دیتی ہے، تو پولیو کو خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ شہریوں کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو پریکاشنز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، ڈاکٹروں کی جانب سے اس کے خاتمے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد کرانا لازمی ہے۔ اور پولیو بھی کئی دیگر وائرسز کی طرح ایک وبائی شکل کا وائرس ہے، اور یہ ایک دوسرے سے منتقل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے کئی افراد اور ہمارے رشتہ دار بھی ہم نے دیکھے ہیں جو پولیو میں مبتلا ہے، اور ان کے اسپائنل کارڈ تک وہ بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں اور ان کی جسم میں موومنٹ ختم ہوتی ہے۔ تو حکومت کو بھی کچھ چیزیں اٹھانے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے یہ پولیو کے اوپر سوالات آ رہے ہیں اور ان کے کیمپین کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو لازمی طور پر پولیو کے قطرے پلائیں۔ یہ اس وقت میرے خیال سے ان کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ اچھا، ہمارے جو مختلف دیہاتوں میں لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے ہم اپنے بچوں کو ریگولرلی پلائیں وقفے سے، تو اس حوالے سے دیہاتوں میں کس طرح کی کمپین ہونی چاہیے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پر میری بطور صحافی یا میرے بطور شہری میری رائے کی اتنی بڑی احترام نہیں ہوتی یا میری رائے مقدم نہیں ہوتی ہے۔ پولیو جیسے کیسز میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اب تک ڈاکٹروں نے اس حوالے سے اپنے موقف کو بھی سامنے رکھا ہے اور اس کے کمپین کو بھی وہ چلاتے ہیں۔ تو شہریوں کو، دیہات سے ہیں، گاؤں سے ہیں یا دور دراز کے علاقوں سے ہیں، ان سب کو محکمہ صحت کے اوپر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو بھی SOPs بنتی ہے، جو بھی ان کی پریکاشنز بنتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں ہم اپنا فلسفہ یا اپنی کوئی کہانی جاڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان دے گا۔ آج کا پروگرام ہم نے خصوصی طور پر پولیو کے حوالے سے اس کو فوکس کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ذمہ دار، ان سے ہم پولیو کے حوالے سے گفتگو شنید کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم معاشرے کے اہم ذمہ دار، یقیناً صحافی جو ہے وہ معاشرے کا قابل قدر حصہ ہوتا ہے، اور اس صحافی کی نظر زندگی کے تمام شعبوں کی طرف ہوتی ہے، اور یقیناً پولیو جیسا موذی مرض کے حوالے سے صحافیوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے، اور اس حوالے سے اس مسئلے کو انہوں نے ہمیشہ فوکس کی ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، تو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عیسیٰ حلیم صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع کے اوپر آج مجھے یہاں یاد کیا۔ پولیو کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچے قوم کی امانت ہوتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ ہمارا معاشرہ گلگت بلتستان خاص کر بہت سارے موذی امراض کا شکار رہا ہے، جیسے اس وقت کینسر ہمارے یہاں علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ کے مریض یہاں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ اسی طرح پولیو بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں قوم کے جو بچے ہیں ہماری امانت ہے، ان کے والدین سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے گھر میں آس پاس یا محلے میں پولیو پلانے کے لیے جو ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے بچوں کو لازمی پولیو پلائیں تاکہ آپ کا بچہ محفوظ ہوگا، آپ کا بچہ معذوری سے بچ جائے گا تو آپ کی ریاست اس معذوری سے بچ جائے گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بچے اگر معذور ہوں گے تو آپ کی ریاست معذور ہو جائے گی۔ اس لیے ایک مضبوط ریاست کے لیے بچوں کا توانا ہونا، صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں دوبارہ گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو جب بھی آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں تو نمبر 1 پہلی بات یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہمارے بعض ایریوں میں ایسے ہیں کہ پولیو کی ٹیمیں جب آتی ہیں تو ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، شکوک و شبہات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ پولیو کی ٹیمیں آپ کے پاس آپ کے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون بھی کریں اور اپنے بچوں کو پولیو بھی پلائیں تاکہ آپ کے بچے صحت مند رہ سکیں اور آپ کا گھر بھی صحت مند اور آپ کی ریاست بھی صحت مند ہو۔ جی ناظرین، پولیو کے حوالے سے ہمارے گلگت شہر کے مختلف محلوں سے تعلق رکھنے والے عمائدین کی ایک تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی، آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟
जागिर वसीम से हमारा। आपने पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाया? जी बिल्कुल पिलाया है। कितनी बार टीमें अभी तक आपके पास आई हैं पोलियो की? तकरीबन 4-5 दफ़ा आई। आपने रेगुलर बच्चों को पिलवाया? जी बिल्कुल पिलाया है। तो आपके ख्याल में ये पोलियो के कतरे क्यों ज़रूरी है? ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुज़र जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के कतरे जो हैं बच्चों को पिलाना चाहिए, और बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ ज़रूरी है बहुत। यकीनन हर बीमारी बड़ी होती है, लेकिन खुसूसन बच्चों के हवाले से जब हम बात करें तो पोलियो जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है जो ज़िंदगी भर जो है बच्चे को माजूर बनाती है, और फिर वो बच्चा ही माजूर नहीं होता है, पूरा घर माजूर होता है, घर गली मोहल्ला उसके असरात पूरे माशरे पर पड़ते हैं। तो जी आप किस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं? हाँ, इधर कशरोट से ही मेरा ताल्लुक़ है। और तो पोलियो के हवाले से आप क्या कहेंगे? पोलियो के हवाले से ये है कि एक बीमारी होती है और एक उसका इलाज होता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है और उसका इलाज जो है वो हमारी शरीयत भी इसका हुक्म देती है, क्योंकि वो एक सबब है। इंसान ने सबब इख्तियार करना है, उसके बाद फिर उस सबब को अल्लाह के हवाले करना है। ये नहीं है कि बीमारी आई है तो हम अल्लाह के हवाले करें, इलाज भी ना करवाएं। इलाज करवाना ये सुन्नत भी है। और रहा मसला ये पोलियो का, तो इस हवाले से मुआशरे के अंदर जो बात लोगों के जहनों के अंदर है, और इसी वजह से वो इस शक के अंदर हैं कि ये पोलियो जो है ये शायद बच्चों के लिए कोई नुकसानदा हो, या ये है कि इसके अंदर कोई मुज़िर असरात शामिल हों जिसकी मिलावट की वजह से। क्योंकि मशहूर ये है कि इन पोलियो के क़तरों के अंदर या इस दवाई के अंदर ऐसे कोई असरात इसके अंदर शामिल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए या उसकी किसी भी सेहत के हवाले से वो मुज़िर होते हैं। ये सुना है लोगों ने, इसी वजह से वो मशकूक होते हैं कि शायद ये ठीक होगा या नहीं। तो चूँकि इसका ताल्लुक़ मेडिकल से है और डॉक्टर ही इस हवाले से सही गाइड कर सकते हैं, और उनसे जो तहकीक आई है अब तक वो ये है कि पोलियो के अंदर ऐसी कोई असरात नहीं है। कोई भी दवाई जब आती है पाकिस्तान के अंदर तो पहले उसके ऊपर तहकीक होती है, मेडिकल का एक बोर्ड बैठता है और पूरी तहकीक के बाद फिर वो बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि चुपके से वो लाके बच्चों को, अगर वो जहर हो तो क्यों जहर देना चाहें। अपने ही डॉक्टर हैं और अपने ही बच्चों को क्यों मारना चाहें। वहीं डॉक्टर जो पोलियो के टीमें होती हैं, तश्कील होती हैं, जगह जगह जाकर वो बच्चों को कतरे पिलाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को न पिलाते हों और आपको पिलाते हों, वो सबसे पहले अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो कोई अपने बच्चे को क्यों जहर देना चाहे। इसलिए जहाँ पर बीमारी है तो वहाँ उसके सबब के तौर पर जो है वो पोलियो का की ये दवाई है। तो अगर उसकी तहकीक पूरी तरह डॉक्टरों की बात आती है और जो मुफ्ती हज़रात हैं, मुल्क के मुक़्तदर मुफ्तियान कराम हैं, उनकी तरफ से फतवा भी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा ये एक सबब है, बीमारी का इलाज है, तो इलाज के तहत इसको करना चाहिए इस्तेमाल। तो हमारे देहातों में चूँकि अवेयरनेस की कमी की वजह से बाज़ औक़ात वालिदैन इतना सीरियस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। तो आप उन वालिदैन को क्या कहेंगे? उन वालिदैन को कहने के लिए मेरे पास ये है कि ये टीमें अपने साथ उलमाए कराम, वहाँ उन इलाक़ों ही के उलमाए कराम जो है उनको वो एतमाद मिले, और मेडिकल की जो टीमें हैं वो इन इलाक़ों के अंदर तश्कील हों और वहाँ जाकर वो उनके ज़हन साजी करें। पहले उलमाए कराम ख़ुद वहाँ पर बात करें इस हवाले से, और मेडिकल की जो तहकीकात हैं वो उनके कोई कागज़ हो रिटन में वो उनके साथ हों, और इस तरह लोग अगर एतमाद में आ जाएँ तो उसके बाद फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। यकीनन नाज़रीन, जहाँ पर हम इस बीमारी का मुकम्मल सद्दबाब चाहते हैं तो वहाँ पर माशरे के वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनमें से उलमाए कराम का एक यकीनन बड़ा अहम किरदार हो सकता है, और इस हवाले से जो भी शुकूक व शुबात हैं उनको उलमाए कराम को जब सुनेंगे तो यकीनन लोगों पर इसका बड़ा असर होगा। तो हमारे साथ एक और शेरी हैं। जी, आपका ताल्लुक़ किस महल्ले से? मेरा ताल्लुक़ अमफरी से है, और मैं पोलियो के हवाले से ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें पोलियो के हवाले से माशरे में अवेयरनेस देना चाहिए। अवेयरनेस बेसिक चीज़ है, जब तक हम अवेयरनेस नहीं देंगे लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो हमें स्कूलों का भी विज़िट करना चाहिए, और प्लस ये है कि छोटे बच्चों को महल्लों में विज़िट करना चाहिए मेडिकल के टीम को लेके। और मौलाना हजरात हैं, हमारे दिगर शहरी हैं जो पढ़े लिखे तबके हैं,
उनके साथ हमें टच रहना चाहिए, ताकि मेडिकल की टीम के साथ हम अगर किसी जगह में जाएं या गांव में जाएं या किसी मोहल्ले में जाएं तो हमें मुख्तलिफ़ सवालात का सामना नहीं करना पड़ेगा या कोई ऐसी ट्रेजरी का सामना नहीं करना पड़े, ताकि हम अपने बच्चों को, ये बच्चे आज बच्चे हैं, कल हमारे लिए मुफीद एक शहरी और हमारे काम आएंगे। अगर हम इनको माजूरी में रहने देंगे तो कल ये हमारे लिए सूटेबल शहरी नहीं बनेंगे। ताकि हमारा माशरा सेहतमंद होगा तो हमारे सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी कहलाएंगे, हम डेवलप हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि पोलियो के हवाले से शऊर और आगाही दी जा सके। वहाँ पर लोगों की हमने राय ली कि लोग पोलियो के हवाले से किस तरह का माइंड रखते हैं, और यकीनन हमें यह खुशगवार हैरत हो गई कि हमने जिस किसी से भी हमने बात की, पोलियो की जो अहमियत और अफादत है, पोलियो के पोलियो का जो वायरस है उसके नुकसानात से यकीनन लोग बखूबी आगाह हैं, और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पे मुतफिक हैं कि हमें बिला नागा जो है पोलियो के कतरे जो है वो पिलाने चाहिए। जब भी इस हवाले से टीमें आती हैं उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और पोलियो का जो मरीज़ है वो सिर्फ उसके अपने जान के लिए तबाही नहीं है, बल्कि पूरा घर और पूरा माशरे के लिए इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क और पूरी दुनिया को इस तरह के ख़तरनाक वायरस से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।